الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ دعوت کربلا فرش عزا ابا عبداللہ الحسین ایک محدود نگاہ کے دائرے میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ انقلاب الہی کا نام ہے. ہمیشہ یاد رکھیں خدا اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو اگر امام حسین کے فرش پہ
بلا رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بلا رہا کہ آپ کو تاریخ بتائی جائے اور آپ کو صرف یاد رہے کہ کربلا میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اگر ایک واقعے کو یاد کرنا تھا ہم ایک میسج کر کے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اگر واقعے کو یاد کرنا تھا ہم ای میل کر کے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اگر صرف یہ بتانا تھا کہ 61 ہجری میں نواس رسول کو شہید کر دیا گیا، کئی وسائل اعلام ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس خبر کو پہنچا سکتا ہے، لیکن نہیں، ایک عجیب سا اہتمام ہے کہ شہادت امام حسین سے پہلے مجالس عزا کو انعقاد کیا جاتا ہے، اور صرف مجلس نہیں، پھر وہاں پہ لوگوں کے لیے نظر و نیاز کا بندوبست کیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ خاص لباس پہننا جاتا ہے، پھر یاد کربلا میں عجیب ہے کہ علم نکالا جاتا ہے، آگے علم ہوتا ہے، پیچھے مومنین ہوتے ہیں، پھر اس میں نوحہ ہے، پھر اس میں مرثیہ ہے، پھر اس میں خطابت ہے، پھر ایک خاص طریقے عزا ہے، پھر یہ نہیں کہ صرف مجلس سن کے لوگ سو جائیں، پھر عاشور کا دن آتا ہے، پھر ایک جلوس نکلتا ہے، ایک کثیر التعداد میں لوگ نکلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں بنی، ہر چیز ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے ملتی گئی، پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس چیز کو فروغ دیا۔ اگر میں نے صرف غم یاد کرنا تھا میں گھر میں بھی کر سکتا تھا۔ انتظامیہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جناب آپ روڈ پہ کیوں پروگرام کرتے ہو، آپ جلوس کیوں نکالتے ہو، آپ یاد کرنی ہے گھر میں کرو۔ مثلاً ایک علاقہ ہے وہاں سنی بھی ہیں، وہاں شیعہ بھی ہیں، وہاں مثلاً کرسچن بھی ہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، آپ پورے روڈ پہ مجلس عزا رکھتے ہو، آپ کی خاطر 3 دن 2 دن ہمیں چھٹی کرنا پڑتی ہے کیونکہ جلوس نکالتے ہو، لہٰذا ٹریفک ہے، لوگ آفس میں کیسے جائیں۔ اور بڑی کوششیں ہر حکومتوں میں کی گئیں کہ فرش عزا کو محدود کیا جائے۔ اب اس طرف اصرار تھا عزاداران ابا عبداللہ الحسین کی طرف سے، نہیں، ہم ہر صورت میں جلوس نکالیں گے، ہم ہر صورت میں اسی ترتیب سے فرش عزا پر آئیں گے اور بیٹھیں گے۔ کوئی پیچھے فکر تو ہوگی، کوئی حکمت تو ہوگی۔ اگر صرف غم منانا تھا تو غم تو گھر میں بھی منا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فرش عزا ایک تحریک الہی کو بپا کرنے کے لیے، فرش عزا ایک فکر کو پھیلانے کا نام ہے۔ اگر لوگ روڈوں پہ نکلیں گے نہیں تو دنیا پوچھے گی کیسے کہ یہ کیوں نکلے ہیں۔ اگر یہ برملا نوحیں اور ماتم نہیں کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کون کرے گا کہ جناب انہوں نے کالا لباس کیوں پہننا ہے۔ علم یاد رکھیے، علم لشکروں میں اٹھایا جاتا ہے، جب لوگ جنگ پہ جاتے تھے تو آگے علم اٹھاتے تھے۔ آپ کا اپنا علم ہے، آپ کا اپنا لشکر ہے۔ آپ بتاتے ہو کہ دنیا میں مختلف لشکر پائے جاتے ہیں، لیکن خدا ایک نیا لشکر بنا رہا ہے جس کے علم کی نشانی وفا ہے، عباس علمدار ہے۔ کس سے وفا کرنے کے لیے نکلے ہیں، کس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، حیات من الذلہ، کس کے لیے آوازیں بلند کریں لبیک یا حسین۔ تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو آپ لے کر چلتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے تہوار مناتے ہیں، مسیحی بھی مناتے ہیں، لیکن کسی کا تہوار اتنا عوامی نہیں ہوتا جتنا ابا عبداللہ الحسین کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ خدا اس ذکر سے حضرت حجت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کے ظہور کو خدا لانا چاہتا تھا۔ خدا آپ کو ولایت کے خیمے میں لانا چاہتا تھا۔ کل میں نے 3 اشارے کیے کہ عزاداری کی طرف نگاہ تاریخ والی ہو سکتی ہے، عزاداری کے لیے نگاہ احساسی ہو سکتی ہے، عزاداری کے لیے نگاہ تمدن اور سویلائزیشن کی ہو سکتی ہے۔ کون سی نگاہ نے عزاداری کو محدود کیا؟ آج بھی افسوس، کل ہی کسی نے کسی خطیب کا کلپ بھیجا جو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ بھائی یہ بعض لوگ عزا امام حسین کو اصلاح کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ کہیں کہ ایک حدیث سے معصوم دکھا دو جس میں معصوم نے یہ کہا ہو کہ امام حسین کی عزاداری اصلاح کے لیے ہے۔ کلام سریع ابا عبداللہ الحسین، خرجت لاصلاح امت جدی، میں نے خروج کیا تاکہ اپنے جد کی امت کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔
مطلب معاشرہ فاسد تھا. دعائے رجبیہ کے جملے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لبیک یا داعی اللہ، میرا سلام ہو آپ پہ ابا عبداللہ، آپ وہ تھے جو اللہ کی دعوت دینے والے تھے، میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں. جناب 2026 میں کس کو لبیک کہہ رہے ہو؟ امام حسین نے تو مدد 61 ہجری میں مانگی تھی، آج کسے لبیک کہہ رہے ہو؟ وہ شعار ابا عبداللہ الحسین کہ مولا آپ اس دن آئے تھے سوئے ہوں کو جگانے کے لیے، اور آج آپ کی مجلس آئی ہے سوئے ہوں کو جگانے کے لیے. تو یہ فرش عزا ہے. کل ذکر کیا عزاداری کا، آج تھوڑا سا میں عزادار پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو مجلس عزا میں آیا ہے. کم ترین چیز، ادنا ترین رتبہ جو ہمیں فرش عزا پہ لاتا ہے، جو ہمیں راغب کرتا ہے مجلس امام حسین کے لیے، وہ محبت کا جذبہ ہے. یعنی اگر محبت نہ ہو تو آپ فرش عزا پہ نہ آئیں. مجلس میں وہی آتا ہے جس کے دل میں محبت ہے. اب سوال یہ ہے کہ صرف محبت کافی ہے کیا؟ محبت کی وجہ سے آنسو ہیں، محبت کی وجہ سے آپ امام حسین کی مجلس پہ آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ 60 سال سے آ رہا ہو محبت کی خاطر، لیکن اس کا یہ ہو کہ میں مجلس میں جاؤں گا، مولا کی مجلس سنوں گا، لیکن میں اپنی زندگی کو بدلوں گا نہیں، میں جیسا ہوں ویسے کا ویسا رہوں گا. راشی تھا راشی رہوں گا، جھوٹا تھا جھوٹا رہوں گا، نشہ کرتا تھا نشے پہ رہوں گا، لیکن کیونکہ محبت امام حسین سے فرش عزا پہ جاتا رہوں گا. یہ کم ترین مقام ہے. تبھی علماء فرماتے ہیں محبت اہل بیت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن یاد رکھنا محبت کافی نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر ہم کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے، ضروری بہت ہے پر کافی نہیں ہے. کیسے؟ کیونکہ اگر آپ امام حسین سے محبت کر رہے ہو، اس میں آپ کا کمال ہے یا حسین کا کمال ہے؟ آپ بولو مولانا فلاں سخی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بھائی اس میں آپ کا کمال ہے یا اس سخی کا کمال ہے کہ اس نے اپنی سخاوت سے آپ کے دل میں محبت کو ڈالا ہے؟ فرمایا حبب الیکم الایمان، خدا کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا، میں نے فسق و فجور کو تمہارے دلوں میں ناپسندیدہ قرار دیا. دنیا میں کم سے کم ترین بدبخت سے بدبخت ترین ملک بھی ہو، لیکن وہاں کی عوام بھی کہتی ہے ہمیں عدالت چاہیے، وہاں پہ جسٹس سسٹم ہوتا ہے. یہ کون ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھے جسٹس چاہیے؟ یہ فطرت بشری ہے. فطرت بشر اچھائی کو پسند کرتی ہے، برائی کو پسند نہیں کرتی. آج گاندھی بھی امام حسین کے قصیدے پڑھ رہا ہے، گاندھی کا کمال تھوڑی ہے، حسین کا کمال ہے. انسانیت کا پیغام دو گے ہر بندہ تم سے محبت کرے گا، سخاوت کرو گے ہر بندہ تم سے محبت کرے گا. یہ کمال بشری ہے. امام حسین اتنے اعلیٰ تھے کہ امام حسین کی سب تعریفیں کر رہے ہیں. اب اگر آپ چاند کی تعریف کر رہے ہو، اس میں آپ کا کمال ہے یا چاند کا کمال ہے؟ وہ چاند روشن ہے تبھی آپ اس کی کیا کرتے ہو؟ تعریف کرتے ہو. تو اگر آپ امام حسین کے فرش پہ آئے ہو، فطرتاً اللہ نے آپ کی فطرت کو اچھا بنایا تھا، تبھی آپ فرش ابا عبداللہ الحسین پر موجود ہو. ہاں فرمایا پھر وہ لوگ دشمن اہل بیت کیوں بنتے؟ فرمایا یا شکم میں حرام کا لقمہ ہے تبھی حسین سے دور ہے، یا قصد قلوبہم دل گناہ کر کر کے اتنے قسی ہو چکے ہیں کہ حسین سے دور ہے، یا تیسرا فرمایا اس کے نطفے میں کوئی عیب ہے، اس کی ولادت حلال کی ولادت نہیں ہے، تبھی عاشق اہل بیت نہیں بنتا. ورنہ لوگ اپنی فطرتوں کو بچا لیں تو دنیا کا ہر بندہ فضائل اہل بیت پڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس کی دلیل کرسچن اور ہندو آپ جتنے دیکھتے ہیں، کیونکہ طیب الفطرہ ہیں، فطرت ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے. اگر آپ فطرت کو بچاتے ہوئے آؤ گے تو خدا آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے در اہل بیت پر لائے گا. یہ کم ترین درجہ ہے کہ میں نے اپنی فطرت کو بچایا ہوا ہے، اب میں کسی مظلوم کی حمایت کرتا ہوں اور امام حسین جیسی شخصیت کا عاشق بن جاتا ہوں. لیکن فرمایا اس درجے کو آگے بڑھاؤ. آگے کیسے بڑھے گا؟ میں فرش عزا پر آیا، میں شریک مجلس ہوا. اب ایک درجہ اور ہے، ایک انسان وہ ہے جو صرف مجلس سنتا ہے، دوسرا وہ ہے جو مجلس پہ خرچ بھی کرتا ہے. اس کی شرکت مجلس امام حسین میں تھوڑی اور بڑھ گئی، اس نے سبیل بھی لگائی،
اس نے 4 لوگوں کو نیاز بھی دیا. یہ مجلس حسین پہ آیا، پیسہ نہیں تھا لیکن اس نے 4 عزاداروں کی جوتیاں بنا کے رکھیں. اس نے مثلا سیکیورٹی کا کام انجام دیا. اس نے مثلا 4 چٹائیاں بچھائیں. اس نے عزاداروں کی خدمت کی. اس نے 4 لوگوں کو چائے پلائی. اب اس کے اندر خدمت کا جذبہ بڑھ رہا ہے، صرف محبت نہیں، محبت سے ایک قدم آگے بڑھا. کوئی چیز امام حسین پہ کیا کر رہا ہے؟ قربان کر رہا ہے. اب یہ جذبہ بڑھتے 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 جب اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچتا ہے کہ میں نے 40 امام حسین کا واقعہ سنایا تھا کہ ہر بندہ عراق میں کچھ نہ کچھ امام حسین پر کیا کرتا ہے؟ لٹاتا ہے. کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی گھر دیتا ہے، کوئی 4 لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے، کوئی کسی کے بوٹ کو پالش کرتا ہے. ایک مومن کہتا ہے میں نے سبیل سے نیاز لی، کوئی کھانے کی چیز لی. گرمی بہت زیادہ تھی، آپ کو پتا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی سائے کے تلاش میں تھا کہ کھانا بھی کھاؤں، دھوپ بہت شدید ہے. کہتا میں بیٹھا فٹ پاتھ کے کنارے، دھوپ بہت ہی، میں نے کہا جلدی جلدی کھاتا ہوں. اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ کوئی سایہ آیا ہوا ہے، لیکن کھانے میں مشغول تھا، سمجھ نہیں آئی. اور جب کھانا کھا لیا مڑ کے دیکھا ایک قد کا بہت بڑا عرب قوی الہیکل میرے پیچھے بس اس طرح سے کھڑا ہوا اور پسینے سے شل ہے اور پسینہ بہ رہا ہے. میں نے سبیل والے سے پوچھا جناب یہ کون ہے؟ کہ یہ بے انتہا غریب آدمی ہے. اس نے کہا ہر آدمی امام حسین کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کر رہا ہے. میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں اتنا کر سکتا ہوں، اللہ نے قد مجھے بڑھا دیا ہے، کسی زائر حسین کے لیے سایہ بن جاؤں. یہ سایہ بنا ہوا تھا. محبت ہے، ایک قدم اور آگے بڑھا. اس نے امام حسین پہ پیسہ لگایا، خدمت کی، 4 جوانوں کی خدمت کی. لیکن فرمایا اس سے اگلی منزل تک امام حسین اپنے محب کو لے جانا چاہتے ہیں. وہ منزل یہ ہے کہ وہ تجھے اپنی صفات کا شبیہ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح کا السلمانو من اہل البیت. ایک خدمت انفرادی خدمت ہے، میں صرف امام حسین کی خدمت کر رہا ہوں. نوجوان آیا نمازی بنا، نوجوان آیا عابد بنا. فرمایا اس سے اعلیٰ منزل یہ ہے کیونکہ عزاداری امام حسین کے اندر ایک چیز بڑی خاص الخاص نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین وہ کام کرواتے ہیں جو اجتماعی کام ہیں، جو سوشل ہیں. مولا یہ نہیں کہتے گھر میں جا کے ماتم کرو، کہتے نہیں اجتماعی طور پہ فرش عزا پہ جمع ہو، مجمع جمع کرو. حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ماتم مجھے زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے جس ماتم میں سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوں اور ایک ساتھ ہاتھ نیچے لاتے ہوں. نماز کا حسن یہ ہے کہ ایک وقت میں سارے لوگ رکوع میں جاتے ہیں. جماعت کا مطلب یہی ہے. وہ اجتماعی کام دیکھنا چاہتا ہے کہ تم جس طرح سے سارے کے سارے لوگ، خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، تم سب کا رنگ حسین نے ایک کر دیا کہ سب نے بدن پہ کالا لباس پہنا ہوا ہے. آپ سب کی کیفیتیں ایک ہیں. جب مصائب ہوتے ہیں آپ سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. حلقے میں کھڑے ہوتے ہو سب کے سب سینے پہ ہاتھ، یعنی آپ سب کے ایکشنز ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. آپ سب روتے ہو، آپ سب ماتم کرتے ہو، آپ سب نے کالا لباس پہننا ہے، آپ سب کو امام حسین سخی بنا دیتے ہیں، آپ سب کے دلوں میں امام حسین کربلا کا غم ڈال دیتے ہیں. دیکھ رہے امام حسین سب کو کیا بنا رہے ہیں؟ ایک رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. فرمایا جب ایک رنگ تم لوگوں کا بن جائے گا تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. انفرادی طور پہ آپ نیک ہو گئے، معاشرہ نیک نہیں ہے. اس سطح تک امام حسین آپ کو لانا چاہتے ہیں. انقلابات، ریولیشنز تبھی آتی ہیں جب سارا معاشرہ نکلے. ایک بندہ کسی ظالم کے خلاف نکلے، گولی مار کے مار دیا جائے گا. کربلا کے میدان میں 70 تھے، شہید کر دیے گئے. لیکن اگر پورا کوفہ نکلتا تو کبھی وہ واقعہ نہ ہوتا. شاید ظہور منجی عالم بشریت امام حسین ہوتے، حکومت الہی کو قائم کر دیتے. یہ بدبختیاں جو آپ سارے مسلمانوں پہ 1400 سال میں آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ولی خدا کی مدد نہیں کی تھی. وہ انقلاب الہی اسی وقت آ جاتا اگر امام حسین کی مدد کرتے. کتنے لوگ تھے ابن زیاد کے ساتھ؟ شرم آتی ہے یہ تاریخ پڑھتے ہوئے. 50 لوگ تھے ابن زیاد کے ساتھ، 4000 لوگ تھے جناب مسلم عقیل کے ساتھ. 4000 50 کو شکست نہ دے سکے کیونکہ ہم عقیدہ نہیں تھے، کیونکہ ہم فکر نہیں تھے. اگر جب آپ ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں، یہاں پہ ظالم کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب جو بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہم گولی مار دیں گے، اگر آپ سب کے سب بہادر ہوں کتنوں کو مارے گا؟ اگر آپ سب کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ ہو، یہ نہ ہو کہ میرا بچہ، میرا گھر، میرا خاندان. جب دین پر بات ہے آپ سب کے سب اس لٹانے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں. جب یہ جذبہ آ جائے گا پھر حجت خدا کا کیا ہوگا؟
ظہور ہوگا۔ حدیث معصوم ہے کہ امام زمانہ کا خدا ظہور کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا خوف ہے کہ فرزند زہرا کو قتل نہ کر دیا جائے، اسی طرح جس طرح 11 اماموں کو شہید کر دیا۔ اب فرمایا ظہور کب ہوگا؟ جب لوگوں کے اندر یکساں یک رنگ جذبات پیدا ہو جائیں گے، جب فکری طور پر سب ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب ہم نے دین کے لیے سب کچھ کیا کرنا ہے، قرآن بھی کرنا ہے۔ جب ایک فکر اور ایک نظریہ بن جاتا ہے پھر ملکوں میں انقلابات آتے ہیں۔ یورپ کو دیکھ لیں، ویسٹ کو دیکھ لیں، یا ہندوستان کا انقلاب دیکھ لیں گاندھی کے زمانے میں، یا ایران کا انقلاب دیکھ لیں، کسی بھی ملک کا آپ انقلاب دیکھتے ہیں، انقلاب آتا ہی تب ہے جب سب کے سب لوگوں کا نظریہ ایک بن جاتا ہے، جب لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تبھی فرماتے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ یہ سلم جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا پھر خدا فرزند زہرا کا ظہور فرمائے گا۔ فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کیا جائے۔ اب انتظار کیا ہے؟ بعض ہمارے خطیب آدھی قوم کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر کرسیاں سجا کر امام زمانہ کے لیے اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ کتنا محنت کا کام ہے اللہ جل کہنا، کہ ایک تسبیح اللہ جل پڑھو امام زمانہ آ جائیں گے۔ محنت ہے یہ زحمت ہے کہ آپ صرف زبان سے کہو اللہ جل، کہ خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، اور خدا نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اور خدا کو اگر لوگوں کی امداد یا لوگوں کے جذبے کی ضرورت نہ ہو تو پھر خدا امام زمانہ کا ظہور 1200 سال پہلے کر دے، 1400 سال پہلے کر دے۔ یہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اگر خدا لوگوں کو مومن بنانے پر آئے، قدرت خدا میں کمی نہیں ہے، 4 معجزے دکھائے، 4 قوموں پہ عذاب نازل کرے، وہ کام خدا کر چکا ہے امت ما قبل میں۔ عاد پہ عذاب آیا، سمود پہ عذاب آیا، پھر گمراہ ہو جاتے تھے۔ قوم لوط پہ عذاب آیا، پھر وہی حرکتیں کرتے تھے۔ آج کا یہود کو نہیں پتا، آج کا مسیحیوں کو نہیں پتا کہ گزشتہ امتوں میں، وہ بائبل میں، وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا نہیں لکھا ہوا خدا نے کون کون سے عذاب نازل کیے، پھر وہی ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ عقلانی طور پہ بالغ نہیں ہے۔ یہ عذاب کو دیکھتا ہے، 5 منٹ ڈرتا ہے، پھر سے جا کے وہی گناہ کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک خاص نسل تیار ہو جائے، عقلانی طور پر اتنی بلند ہو جائے جس طرح کربلا میں اصحاب ابا عبداللہ الحسین تھے۔ سوشلی سب جمع ہو جائیں، انفرادی طور پر نہیں کہ ایک شخص عالم ہو جائے۔ اب آپ دعا امام زمانہ پڑھتے ہو، اللہم اشبع کل جائع، اے خدا ہر بھوکے کا پیٹ بھرو، اے خدا۔ اللہم اکسو کل عریان، اے خدا جس کے بدن پہ لباس نہیں اسے کتنے لوگ جا کے دعا کریں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ الجل کہتے ہو کہ خدا بھوکے کا پیٹ بھرو۔ بھائی کس نے پیٹ بھرنا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو نے پیٹ بھرنا ہے، تو نے بے لباس کے بدن پہ لباس ڈالنا ہے۔ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، خدا نے تجھے دیا ہے، تم نے جا کے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے پھر ایام حج میں جو ان کے مولوی خطبہ دیتے ہیں اور فلسطین کے لیے آنسو بہاتے ہیں، مظلوموں کی مدد فرما، کون مدد کرے گا؟ اسلحہ تمہارے پاس، مال تمہارے پاس، دولت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، زبان تمہارے پاس، اور آپ دعا کرتے رہے خدا مدد فرما۔ اس طرح تو میں بارہا کہہ چکا، 1 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں فلسطین کی مدد فرما، آتی ہے کیا مدد؟ دعا کا مطلب یہ ہے، یہ خدا تجھے اشارہ دے رہا ہے، خدا سوئے ہوئے کو جگا رہا ہے کہ کچھ بھوکے ہیں معاشرے میں، کچھ بے لباس ہیں معاشرے میں، کچھ مظلوم ہیں معاشرے میں، تمہارا کام ہے جا کر ان کی مدد کرو، تمہارا کام ہے ان کے پیٹ کو بھرو، تمہارا کام ہے کسی غریب کا ہاتھ پکڑو۔ اب جب غریب کا ہاتھ پکڑو، یہ نہ سمجھو یہ غریب کا ہاتھ ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے۔ کیا امیر المومنین کی دعا میں اثر نہیں؟ کیا مولا کہیں اے خدا کوفے کے یتیموں کی مدد فرما؟ علی خود نکلتے تھے، یتیم پروری کرتے تھے۔ کیا امام حسین کی دعا میں اثر نہیں؟ اے خدا یزید جیسے بدبخت کو، جو اس زمانے کا سمجھو اسرائیل تھا، اسے نیست و نابود فرما۔ مولا حسین بھی ہماری طرح مدینے میں بیٹھ کے دعائیں کر سکتے تھے نا، کہ دعا سے نہیں، دعا تجھے راہ دکھاتی ہے، جانا کس نے ہے اس راہ پہ تو نے جانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے تم نے اٹھنا ہوگا۔ تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ایک سمت میں ایک فکر پہ کھڑا ہو جائے،
آپ کو صرف فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں. اب عبداللہ الحسین آپ کے دل میں یزید کی نفرت، ابن ملجم کی نفرت، حرملہ کی نفرت ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ان کے کیریکٹر کی نفرت پیدا ہو جائے. اب جب معاشرے میں فرش عزا سے اٹھو، ڈھونڈو کہ یہاں کوئی حرملہ ہے کہ نہیں، ڈھونڈو کہ یہاں کوئی یزید ہے کہ نہیں. کیریکٹر ہے نا. اب ویسا تو نہیں ہوگا لیکن اس کیریکٹر والا. دیکھو میری گلی میں کوئی ہے جو بچوں پہ ظلم کرتا ہو، میرے ملک میں کوئی ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتا ہو، اس معاشرے میں کوئی ہے جو کسی کا حق کھاتا ہو. اب سوال ہے اس کے مقابلے میں تم نے کھڑا ہونا ہے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کوئی پسٹل وسٹل اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے جب ظلم کو دیکھو زبان سے اس کی مذمت کرو. تمہارے گھر کا بچہ اس ظالم کو بولے تو ظالم ہے، تو ظلم کر رہا ہے، تو فاسق ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے. اگر علل اعلان وہ گناہ کر رہا ہے، ہاں اگر آپ کو خبر ملی ہے وہ الگ معاملہ ہے، خدا ستار العیوب ہے، آپ کو حق نہیں کسی مومن کے گناہ کو پھیلانے کا. لیکن نہیں، گلی کوچے میں شراب پی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے علل اعلان بہنوں کو گھر سے نکالا ہوا ہے، اس نے ان کا حق پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بچوں پہ ظلم کرتا ہے. اسرائیل کا ظلم کس سے چھپا ہوا ہے؟ امریکہ کا ظلم کس سے چھپا ہوا ہے؟ کشمیریوں پہ جو ظلم ہوتا ہے انڈیا میں کس سے چھپا ہوا ہے؟ جو ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے، اپنے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، فرما اتنا نسل بیدار ہو جائے کہ ظالم ان سے ڈرے کہ اگر میں ظلم کروں گا یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اگر میں ظلم کروں گا یہ مجھ پہ لعنتیں بھیجیں گے. اس کی ایک محسوس آپ کو مثال دوں. ایران میں قانونی طور پہ حجاب واجب ہے، لیکن آپ تہران جائیں، شیراز جائیں، اتنی بے حجابی. عراق میں قانوناً حجاب ضروری نہیں، لیکن جب 40 پہ جاتے ہو، جو لوگ جا چکے ہیں کربلا، آپ نے کتنی خواتین کو بے حجاب دیکھا؟ قانون نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بے حجاب ہوگا کوئی پولیس اسے پکڑ کے چلی جائے گی، قانون نہیں ہے. لیکن وہاں کسی خاتون کو جرت نہیں کہ وہ بد حجاب ہو کر گھومیں، مطلب گندا لباس پہن کے گھومیں، جیسا لباس مثلا تہران میں، شیراز میں یا مختلف ممالک میں پہنا جاتا ہے، جسے بد حجابی بولا جاتا ہے. 40 امام حسین پہ آپ نہیں دیکھتے. 30 ملین کا مجمع، 30 ملین یا 20 ملین یا 15 ملین، ملینز میں مجمع ہے. کبھی سوچا کرو ایک خاتون نہیں نظر آتی جس نے مستحجن لباس پہنا ہو، ایسا لباس بدن کی نمائش کر رہی ہو. بھائی 30 ملین ہے، اتنی عورتیں ہیں. حالانکہ ان میں کئی ایسی خواتین ہیں جو یورپ سے آتی ہیں، مختلف جگہوں سے آتی ہیں، ضروری نہیں سارے کے سارے متقی اور باحجاب ہوں. یہاں سے واپس جاتی ہیں یورپ، ان کا لباس ویسا ہی ہو جاتا ہے، چادر اتار دیتی ہیں، وہ جو زیادہ لباس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن کربلا جب آتی ہیں ساری چادریں پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں. یہ سوچو، اسے کہتے ہیں حسینی تمدن، اسے کہتے ہیں اخلاق حسین، اسے کہتے ہیں اثر ابا عبداللہ الحسین. کیونکہ اگر ایک خاتون وہاں پہ بد حجاب ہو کر گھومے گی تو اس کو ہر 10 قدم پہ ایک ٹوکنے والا ملے گا. شرم کر، حیا کر، کربلا کی زمین پر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو. یہ 10 لوگوں کا ٹوکنا اسے مجبور کر دے گا. اسے سوشل پریشر بولتے ہیں، سوشل شوک بولتے ہیں. کہ کئی باحجابی جب یورپ جاتے ہیں بے حجاب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ وہاں حجاب کرو گے، مثلا ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے، 10 لوگ اگر آپ کا مذاق اڑائیں، ہاں آپ کا بچہ اسکول جائے، یہ آپ کے بچے فیس کرتے ہیں کہ مولانا بچے کو میں نے اے لیول کروانا ہے، تھوڑا ہائی فائی میں نے اس بچے کو پڑھانا ہے، تو آپ نے بہت مہنگا اسکول چنا. اب مہنگے اسکولوں میں جب بچے بھیجتے ہیں تو وہاں اکثر لوگ سیکولر، مثلا کوئی DHA کی سائٹ پہ آپ نے بچے کا داخلہ کروا دیا یا کہیں کروا دیا، اور آپ کی بچی مکمل محجبہ ہے، اور وہ جو بے دین بچیاں ہیں، مطلب ایک بچی حجاب والی اور 50 بچیاں مثلا جن کے آپریشن کا دماغ کھلا ہوا ہے، اوپن مائنڈڈ، وہ اس بچی کا کیا اڑائیں گی؟ مذاق اڑائیں گی. کوئی کہے گا ملیانی آ گئی، کوئی کہے گا ایکسٹریمسٹ آ گئی، کوئی کہے گا اولڈ مائنڈڈ آ گئی، پرانے خیالات والی آ گئی. ایک ٹوکے گا، 2 ٹوکے گا، یہ بچی اپنے حجاب کو چھوڑنا چاہے گی. وہاں کا پریشر اسے مجبور کرے گا یہ تھوڑا بہت اپنا لباس کیا کر دے، چینج کر دے. پھر ابھی نئی اصطلاح آئی ہے ماڈرن حجابی. آدھا دین کا ستیہ ناش ان ماڈرن حجابیوں نے کیا ہوا ہے کہ ایسا حجاب کرو
بھائی حجاب ہے ہی اسی لیے تاکہ نامحرم آپ سے اٹریکٹ نہ ہو. اب ماڈرن حجابیوں نے حجاب بھی کیا ہوا اور ساری اٹریکشن بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حجاب کے اندر بے حجاب ہو. دین کی حکمت سمجھو. حجاب اس لیے تاکہ اٹریکٹ نہ ہو, اور آپ ایسا حجاب کرو جس سے اور زیادہ لوگ کیا ہوتے جائیں, اٹریکٹ ہوتے جائیں. بعض لوگوں نے چادر بیچنی ہوتی ہے, بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بیچنا ہوتا ہے. اسی چکر میں اسلام حکمت کا دین ہے. عراق میں کیونکہ سوشل پریشر اتنا بلڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بے حجاب بھی کیا بن جاتی ہے, باحجاب. اس پریشر کو امام حسین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ خرجت الاصلاح امت جدی. امت نمازی ہے پر یزید پہ پریشر نہیں بنا پا رہی. امت حاجی ہے پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ نہیں ہے. کہ امیر المومنین فرمائیں اگر انبار کے شہر میں کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتار دیا جائے اور کوئی مسلمان سن کے مر جائے, تعجب نہ کرنا. مر گیا اس لیے مرا کیونکہ قسی القلب نہیں ہے. اور تو سنے کہ 50 لوگ مر گئے, 60 لوگ مر گئے, 70 لوگ مر گئے. آج ہم قسی القلب ہیں. ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں 20 بچے مر گئے, 30 بچے مر گئے. واللہ وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی. غزہ کے ان بچوں کی سردیوں میں کیا حال ہے, ان کا بھوک افلاس سے کیا ہو رہا ہے, افریقہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہاں پہ ایک امیر کا محل دیکھیں, کھانے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے کھانے سے زیادہ ہیں. کیا خدا نہیں پوچھے گا وہاں وہ بچہ بھوکا اور پیاسا مر رہا تھا, تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہ افسروں کی شاہی زندگیاں کہ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں کہ آپ کو غربت کے عالم کا پتہ نہیں ہے. کبھی کبھی رہبر معظم کہتے تھے راہی نور بنو. کچھ ہمارے یو کے دوست ہیں, میں نے ان کو مشورہ دیا تھا. ایک مرتبہ ہم 50,000 کسی کی مدد کرتے ہیں, 20,000 مدد کرتے ہیں. ایک مدد عملی ہے. مثلا نوجوانوں کے پاس سال میں 15 دن 20 دن بچتے ہیں, مولانا کہیں گھومنے جائیں. ایک سفر نور کا سفر ہوتا ہے. ہاں کربلا کا سفر ہے نور. ایک اور سفر ہے کہ آپ سارے جوان آپس میں پیسے جمع کرو, 5 لاکھ 6 لاکھ, پھر ایک سفر نور پہ نکلو. ان غریبوں کی بستیوں میں جاؤ, یہاں سے 4 سویٹر لو, 4 شرٹس لو, 4 قمیصیں لو, 4 کھانے پینے کی چیزیں لو. یہ چیزیں جا کے ان غریبوں کی جھوپڑیوں میں خود چل کے جاؤ اور جا کے ان کو تقسیم کرو. میں صرف مشورہ دے رہا ہوں. آپ جب یہ سفر سے لوٹ کے آئیں گے پھر دیکھیں گے خدا نے آپ کے دل میں نورانیت کتنی ڈالی. ہاں یہ شہید قاسم سلیمانی, یہ بسیج ایران جو بسیج ہے نوجوانوں کی, ایک سفر ان کو ہوتا ہے راہیان نور کے نام سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد. تمام علماء حق کی تمام علماء حق کی صحت سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک سفر ہے راہیان نور کا سفر, جہاں پہ خود شہید قاسم اور وہاں کے نوجوان غریب بستیوں میں جاتے تھے. اب کسی کو گھر بنانے کا ہنر ہے, کوئی کولر بنانا جانتا ہے, کوئی کیا بنانا, سارے مل کے جاتے تھے اور فری میں ان غریبوں کے کیا بناتے تھے, گھر بناتے تھے. اس سے انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے, نورانیت پیدا ہوتی ہے. تو اب عبداللہ الحسین چاہتے تھے کہ فکری اعتبار سے پورا معاشرہ کیا ہو جائے, بالغ ہو جائے. جب گلی گلی کوچے میں ہر بندہ کسی ظالم کو ٹوکے گا, ہر بندہ کسی چور کو ٹوکے گا, پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں یہ گناہ کروں کہ نہیں کروں. کیوں فرما امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا, ہر وہ بچہ جو حکومت امام زمانہ میں پیدا ہوگا وہ مومن ہو کے بڑا ہوگا. کیونکہ جب سارے کے سارے مومن ہوں گے تو ایک آدمی کا اگر دل بھی کرے گا چوری کرنے کا, اس پریشر کی وجہ سے وہ چوری کر نہیں پائے گا. یہ بالکل ایسے ہے, کسی نے کہا بھئی اللہ کے نام پر, مثلا جس کے پاس جتنا ہے وہ اللہ کے نام میں کیا کرے, تھوڑا خیرات کر دے. اب مثلا 20 لوگ کھڑے ہیں, 19 کے 19 اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالیں, اور وہاں پہ بے انتہا کنجوس بھی کھڑا ہونا, وہ 19 کے پریشر میں کچھ نہ کچھ نکال کے کیا کرے گا, اللہ کی راہ میں دے گا. یہ وہ پریشر ہے جو اب عبداللہ الحسین بنانا چاہتے ہیں. ورنہ انفرادی طور پر عابد بننا یہ کمال نہیں ہے. خدا کے پاس عابدوں زاہدوں کی کمی
نہیں ہے۔ خدا کے پاس عبادت کے لیے امام زمانہ ہی کافی ہیں کہ زمین خدا پہ ایک امام ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ خدا کے پاس ملائکوں کی کمی نہیں، تسبیح کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کو پھیلایا جائے اور لوگوں کی عادتیں اور لوگوں کی صفات اور لوگوں کی فکر ایک جیسی بن جائے۔ یہ نہیں کہ یہ سخی ہے اور وہ کنجوس ہے، کہ نہیں۔ تبھی آپ کو مجمع کی صورت میں بلایا جاتا ہے، جلوس کی صورت میں نکالا جاتا ہے، تبھی ان اعمال و حرکات و رفتار کی حمایت کی جاتی ہے جس میں انسجام پایا جاتا ہے، جو اعمال و رفتار ایک طرح ہوتے ہیں۔ تبھی نماز جماعت کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ وہ اعمال انفرادی طور پر نہیں ہوتے، اجتماعی طور پر ہوتے ہیں۔ خود 40 کا جو معاملہ ہے وہ اجتماعی معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک فرد جاتا ہے، ایک معاشرہ حسین ابن علی کی طرف چلتا ہوا جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ یونٹی آ جائے گی، پھر دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم بھی ہوگا وہ آپ سے خوف زدہ ہوگا۔ اسے پتا ہوگا یہ نہیں کہ میں ان کو ڈرا سکتا ہوں، یہ سب کے سب حسین کے ماننے والے ہیں اور ان کے دلوں میں رتی برابر خوف پایا نہیں جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجم، یہاں بلا کر آپ کو اہل ولایت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو محب ہے، ایک تو عزا ہے، ایک ہے محب۔ محب کو چاہیے اس درجے پر آئے کہ اجتماعی طور پر سب کی حرکات و رفتار ایک ہو جائیں۔ دوسرا مقام، دوسرا جذبہ، فرش عزا کا جذبہ یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت رسول سے ملتے ہیں تو خدا آپ کو طاہر بناتا ہے، پاک بناتا ہے، کیونکہ آل رسول کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں لفظ انما ہے، خدا نے حصر کیا، یہاں ارادہ ذاتی پروردگار عالم ہے۔ آپ نے گلاس کو پاک کیا پانی کے ذریعے سے، آپ نے کپڑا دھویا پانی کے ذریعے سے، بیچ میں پانی آیا پاکیزگی کے لیے، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی فرمایا کسی اور نے نہیں، خود وجود پروردگار عالم نے اہل بیت کو کیا کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ روایات معصومین میں ہے کہ صرف 14 وجود ہیں جنہیں پروردگار عالم نے ڈائریکٹ خود پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے 1,01,24,000 نبی کیا معصوم نہیں ہیں؟ کیا وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہیں؟ حضرت عباس، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر، کیا یہ پاک نہیں ہیں؟ کیا صرف 14 پاک ہیں؟ کلام معصوم میں ہے کہ ہاں، صرف اور صرف جسے ڈائریکٹ کسی وجود احدیت نے پاک کیا ہے وہ پروردگار عالم نے صرف اور صرف 14 کو پاک کیا ہے۔ 14 کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، اگر ان کو پاکیزگی ملی تو محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ملی۔ ڈائریکٹ خدا نے 14 کو پاک کیا، اب اس کے علاوہ جس نے بھی پاک ہونا تھا وہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ وہ نور محمد کے ذریعے سے ہوا۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، معصوم نے فرمایا آدم اگر چاہتے تو اولو العزم نبی بن سکتے تھے، لیکن کہ حضرت آدم کا وہ عزم نہیں تھا۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا خدا نے ہر نبی سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور 14 کا نور انبیاء کو دکھایا تاکہ انبیاء اس 14 کے نور کو قبول کریں۔ کہ جب حضرت آدم کے سامنے 14 کا ذکر ہوا تو قبول کرنے میں حضرت آدم نے تھوڑا دیر سے جواب دیا، کہ یہ دیری باعث ہوئی وہ اولو العزم نبی نہ بنے، لیکن فرمائے حضرت آدم نے فی الفور اس نور کو قبول کیا۔ خدا نے رسول بھی بنایا، خدا نے امام بھی بنایا، خدا نے صاحب عزم بھی بنایا، اور قرآن میں حکم ہوا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ جس نبی کو جو کمال ملا وہ کس کی وجہ سے ملا؟ 14 کی وجہ سے ملا۔ اب 5 منٹ سوچیں، ولی خدا کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ قرآن جب اٹھاتے ہیں تو خدا حضرت ابتداء خلقت میں حضرت آدم کا ذکر کرتا ہے۔ خدا نے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور ملائکوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ کبھی 5 منٹ سوچیں، خدا غیر اللہ کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ بارہا کہتا ہوں، قرآن کو اگر صرف تاریخی نگاہ سے پڑھو گے، کربلا کو تاریخی نگاہ سے پڑھو گے، تاریخ ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ آج بچے کو اٹھاؤ اور صرف قرآن پڑھاؤ کہ جناب حضرت آدم تھے، اللہ نے خلق کیا اور کہا سجدہ کرو، ملائکوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ نہ بتاؤ کہ سجدے کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔
خدا کیوں غیر اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے؟ سجدہ معبود کو ہوتا ہے نا. کہ شیطان نے کہا پروردگارا میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ ایسی عبادت کائنات میں کسی نے تیری نہیں کی ہوگی، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا شیطان تو چاہتا ہے اس طرح عبادت کرے جس طرح تیرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تو اس طرح عبادت کرے جس طرح تیرا رب کہہ رہا ہے. لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، رب آدم کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ کب علم آدم الاسماء کلھا. یہاں نظام ولایت تمہیں سمجھ میں آئے گا. خدا یہ چاہتا ہے عابد بنو، زاہد بنو، لیکن میں تجھے تب تک مقام نہیں دوں گا جب تک ولی اللہ کا احترام نہیں کرو گے، جب تک ولی اللہ کے سامنے تواضع نہیں کرو گے، اس کی تعظیم نہیں کرو گے، میں تجھے مقام نہیں دوں گا. اب لاکھ نمازیں پڑھو، اب لاکھ روزے رکھو، لیکن اگر ولی اللہ کی ولایت میں نہیں ہو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. داعش والے کیا کم نماز پڑھتے ہیں؟ خوارج کیا کم عابد ہیں؟ کیا کم زاہد ہیں؟ اصلاً یہ ولایت کے حصار میں آنا ضروری کیوں ہے کہ احد کے پہاڑ جتنی خیرات دے دے، صبح سے شام تک عبادت کرے، لیکن فرمایا اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں پائے گا. کیوں ضروری ہے؟ آج فرق شیعہ اور سنی کیا ہے؟ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. سب سے اہم ترین فرق جو ہمیں ادیان عالم سے جدا کرتا ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں. مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے کاموں میں ہم مشترک ہیں. جہاں پہ ہماری فکر الگ ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ولایت. اب یہ ولایت کیوں اتنی ضروری ہے؟ ولایت ہمیں کیا دیتی ہے کہ خدا نے ابلیس کو اس دربار سے نکال دیا کیونکہ اہل ولایت نہیں بن رہا تھا. عجیب واقعہ آپ کے 5ویں امام کا. فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ کو کہا کہ خدایا میں آپ کے درمیان اور ابلیس کے درمیان چاہتا ہوں تھوڑی نیگوسیشنز ہوں، ٹیبل ٹاک ہو، معاملہ سولو کرواؤں. یہ بدبخت سب کو گمراہ کر رہا ہے. خدا نے کہا بات کرو. مولا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بات کی ابلیس سے، کہا بھائی توبہ کرو. کہ اللہ پتہ نہیں معاف کرے کہ نہیں. کہ میں نے بات کر دی ہے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، اگر اللہ معاف کرتا ہے تو میں ابلیس توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ابلیس راضی ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ نے خدا سے بات کی، پروردگارا وہ توبہ کرنے پر راضی ہے. اللہ نے کہا میں معاف کرنے پر راضی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جائے اور جا کے سجدہ کرے. اور فارسی میں کہتے ہیں لج و لج بازی. یہ کوئی خدا کے درمیان اور ابلیس کے درمیان کوئی ضد نہیں چل رہی کہ خدا وہ بندہ توبہ کے لیے تیار ہے اور خدا کہے کہ نہیں اس کو سجدہ کرو گے. آدم دنیا سے جا چکے، نہیں قبر پہ بھی جا کے سجدہ کرنا ہے. مسئلہ یہی ہے، توبہ بھی تب قبول ہوگی جب اہل ولایت بنو گے. اگر اہل ولایت نہیں تو خدا توبہ قبول نہیں کرتا. کہ مجھے تو تم پہلے دن سے مانتے ہو. مسئلہ یہ ہے ولی اللہ کو مانو، ولی اللہ کے حصار میں آؤ، کیونکہ میرے سارے فیوزات اور فیض یہ الہی رحمتیں اگر نازل ہوں گی تو کس کے ذریعے سے؟ میں انہی کے ذریعے سے تمہیں رحمتیں دیتا ہوں. کہ شیطان نہیں مانا. خدا نے کہا پھر میں بھی توبہ قبول نہیں کروں گا. اب ولایت کیوں ضروری ہے؟ نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے آپ کھانا کھاتے ہو، کھانا کس کو طاقت دیتا ہے؟ بدن کو. سیب کھایا، پھل کھائے، فروٹ کھائے، ساری وٹامنز آپ کی باڈی میں گئیں، بدن طاقتور ہوا. اب کھانا یہ تعین نہیں کرتا کہ میں حلال کروں گا یا حرام کروں گا. اللہ کے سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، ہو سکتا ہے کل جا کے کسی مومن کا جا کے قتل کر دے کوئی، اور ہو بھی سکتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھے. کیا امیر شان کھانا نہیں کھاتا تھا؟ کیا جناب ہور کھانا نہیں کھاتے تھے؟ لیکن ایک نے کھانا کھایا قاتل حسین بنا، ایک نے کھانا کھایا ناصر حسین بنا. مسئلہ سمجھو، کھانا ڈائریکشن نہیں دیتا، کھانا صرف بدن کو طاقتور بناتا ہے. دوسری چیز، جب آپ ریاضتیں کرتے ہو تو آپ کا روح طاقتور ہوتا ہے. اور ریاضتیں صرف مسلمان نہیں کرتا، ہندو بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہو، روزہ ریاضت ہے، یہ ریاضت روح ہے، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے.
آپ نماز پڑھتے ہو، ریاضت ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو 17 منٹ میری توجہ خدا کی طرف رہے، یہ ریاضت ہے۔ ہم سے زیادہ سخت ریاضتیں ہندو کرتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے ان کے پنڈت بدھسٹ کو دیکھ لیں، بال نہیں رکھتے پوری زندگی، شادی نہیں کرتے پوری زندگی، شہوتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں ویجیٹیرین ہیں، زندگی گزر گئی، دودھ نہیں پیا، مکھن نہیں کھایا، ساری لذتوں سے خود کو محروم کرتے ہیں۔ زندگی گزر گئی، بدن پہ لباس نہیں پہنا، سال ہا سال بیٹھے رہتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں۔ ریاضتیں کس چیز کو مضبوط کرتی ہیں؟ روح کو۔ لیکن سوال ہے، اس ہندو نے ریاضت کی، روح مضبوط ہوئی، خدا تک پہنچا کہ نہیں؟ ساری ریاضتیں کرنے کے بعد خدا تک نہیں پہنچا، اور وہاب کلبی 2 دن میں حسین نے اسے جنت تک پہنچا دیا۔ سمجھو ولایت کا فائدہ۔ روح مضبوط ہو گئی، خدا تک نہیں پہنچا، بدن مضبوط ہو گیا، خدا تک نہیں پہنچا۔ ریاضتیں کرنے سے کوئی عبد خدا نہیں بنتا۔ خوارج سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا، لیکن ایک خاتون کو دیکھا جس کے دل میں علی کی محبت تھی، اس کے شکم کو چاک کیا، بچے کو نکالا، ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کیا۔ ایک بکرے کا سر کٹتا ہے، ہم چہرہ موڑ دیتے ہیں کہ مولانا یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ خارجی اتنی نمازیں، کیونکہ روح مضبوط ہے، اتنا قسی القلب بن چکا ہے، وہ کام کرے گا جو آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ طالبان، یہ داعش، یہ آئیس جو مظالم کرتے تھے، کسی کو زندہ جلانا، ٹیلی فون کی تار سے کسی کے گلے کو گھونٹ دینا۔ شہید قاسم کہتے ہیں بغداد میں کسی مومن کے گھر میں اٹیک کیا، ماں باپ کے سامنے سفرے پر اس کی بچی کا سر قلم کر دیا۔ ایسے کاموں پہ اس فیملی کو مجبور کیا جو ہم ممبر سے بتا نہیں سکتے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ اکبر کہنے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ نماز پڑھنے والے۔ یہ کون ہے؟ عابد و زاہد، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں۔ آپ سے زیادہ وہ عبادتیں جو خوارج نے کی ہم شاید سوچ بھی نہ سکیں۔ 4 گھنٹے نماز شب پڑھنا، روح مضبوط ہے۔ لیکن روح جب مضبوط ہوتی ہے ڈائریکشن نہیں بتاتی۔ فرمایا اب نعمت ولایت کو سمجھو، جب ولایت کے اندر آتے ہو تو ولایت تجھے ڈائریکشن دیتی ہے، ولایت تجھے قبلہ بتاتی ہے، ولایت بتاتی ہے نماز پڑھ رہے ہو لیکن اس کی جہت کیا ہونی چاہیے، نعرہ لگا رہے ہو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر حسین کریں پر اہل ولایت نہ ہو۔ اہل ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال کی ڈائریکشن کا تعین کون کرے گا؟ اب عبداللہ الحسین کرے گا۔ تمہاری نمازوں کا تعین کون کرے گا؟ اب عبداللہ الحسین کرے گا۔ کتنے بڑی شخصیتیں، مفتیان اہل سنت ممبروں پہ بیٹھ کے فضائل پڑھتے ہیں، 2 مجلسیں، 4 مجلسیں۔ حسن بصری وقت کا عابد، وقت کا زاہد، وقت کا متقی، ایک جنگ صفین ہوئی، امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ مولا علی گزر رہے تھے، دیکھا حسن بصری وضو کر رہے ہیں، اور جب وضو کر رہے تو پانی بے تحاشا ضائع ہو رہا ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا حسن بصری پانی میں اسراف نہ کر، خیال کر۔ امیر المومنین کو دیکھا، کہا علی میرے پانی کے اسراف پہ اتنا بول رہے ہو، اور جنگ صفین میں تم نے مسلمانوں کا خون ناحق اتنا بہایا، اس کی پرواہ نہیں ہے؟ خون بہایا مسلمانوں کا، علی اس کی پرواہ نہیں، اور میرے پانی پر اعتراض کرے ہو؟ علی تجھے خون نظر نہیں آیا جو مسلمانوں کا ناحق بہایا؟ امیر المومنین نے فرمایا خون ناحق تھا کہاں؟ کہ اگر خون ناحق تھا تو معاویہ کا ساتھ دیتے، تھوڑا خون ناحق کم بہتا۔ اگر تجھے لگ رہا تھا میں صحیح نہیں مار رہا یا میں حق پر نہیں ہوں تو جا کے معاویہ کا ساتھ دیتے۔ کہ علی ہاں میں نے ارادہ کیا تھا، تلوار بھی اٹھائی، گھوڑے کو بھی تیار کیا، معاویہ کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن کیا کروں میرے کان میں غیب سے ایک آواز آئی، ایک آواز سنائی دی مجھے، اور مجھے کہا دونوں لشکروں میں نہیں جانا کیونکہ دونوں لشکر جہنمی ہیں۔ مسکرا کر امیر المومنین نے اسے دیکھا، کہ حسن بصری ابھی تک سوچا ہے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ کہ علی نہیں میں نے سوچا نہیں کس کی آواز۔ امام فرما وہ تیرا ہی بھائی شیطان تھا جو تجھے کہہ رہا تھا اس لشکر میں نہیں جانا۔ کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہو، سوچتے نہیں؟ قرآن میں 2 ہی راستے ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، کوئی تیسرا راستہ ہے تو علی کو بتاؤ، یا میں حق پر ہوں یا وہ حق پر ہے، کوئی تیسرا راستہ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ۔
کہ رسول کی حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ تبھی ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا مولا کہ آپ کا شیعہ گناہ کر
لیے ماں کے سامنے کاٹا اور کاٹنے کے بعد وہب کی ماں کے سامنے پھینکا، لیکن چند دن سیدہ زینب کے ساتھ اس نے گزارے، مزاج زینبی بن گیا، بیٹے کے سر کو اٹھا کے واپس پھینکا، کہا میں اس گھر کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر واپس لیتے نہیں ہیں۔ یہ وہ اصحاب کا رنگ تھا۔ کہتے شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، فرمایا حسین نے بیعت اٹھا لی، جس نے جانا ہے چلا جائے، یہاں تک حسین کا ساتھ دیا، حسین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام حسین نے سوچا کہ شاید شرم حضور کی وجہ سے کوئی جانا چاہتا ہے پر نہیں جانا چاہے، تو امام حسین نے پھر چراغ کو بجھا دیا۔ کہتے ہیں کچھ وہ تھے جو رو رہے تھے کہ ابا عبداللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، کچھ وہ تھے جو مسکرا رہے تھے کہ امام حسین یہ آپ کون سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے کہ جنت ہمارے سامنے ہو اور ہم جنت کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے کسی کو عطا نہیں کیے۔ فرمایا ہر نبی نے جنت کا بتایا لیکن کسی نبی نے جنت دکھائی نہیں، میں واحد امام ہوں جو اپنی دو انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو جنت دکھا رہا ہوں۔ مشہور صحابی کا جملہ کہ مولا اگر ہمارے جسموں کو عرباً عربا کاٹا جائے، جلایا جائے، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، اگر 70 مرتبہ خدا پیدا کرے ہم 70 مرتبہ اسی طرح اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرنا چاہیں گے۔ یہ وہ اصحاب حسین ہیں جو آپ کے لیے آج رول ماڈل بنے ہوئے ہیں، یہ وہ اطاعت ہے جو آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ مولا کا صحابی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، ہم اصحاب نے ڈیوٹیز لگا دی کہ کچھ اصحاب خیام حسینی کا دفاع کرتے تھے، تو کہتا ہے میری ڈیوٹی تھی کہ امام حسین کے خیمے کا دفاع کروں، کہیں یزیدیوں کی طرف سے کوئی دشمن آ کے امام حسین کے خیموں کو نقصان نہ دے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ خیام حسینی کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز ہے، دوڑا دوڑا گیا، کون ہے؟ دیکھا کوئی اور نہیں، میرے آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ میں دور سے امام کا پیچھا کر رہا تھا کہیں کوئی امام کو نقصان نہ دے۔ مولا نے محسوس کیا میں پیچھے ہوں، مجھے آواز دے کر کہا آگے آؤ، پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ قریب پہنچا، کہا حسین نے میرے ہاتھ کو تھاما، میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں تھا، چاند نکلا ہوا تھا، سرزمین کربلا تھوڑی روشن تھی۔ امام حسین نے کہا اے میرے صحابی سامنے وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مولا۔ امام نے فرمایا ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزید کا لشکر والا سپاہی نہیں۔ کہ میں نے بیعت اٹھا لی، دیکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر جانا چاہتے ہو ابھی چلے جاؤ، آدھی رات کا وقت ہے۔ کہتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا آپ کو میرے بچوں کی پرواہ ہے، کیا مجھے حسین کے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی؟ کہ مولا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا کربلا میں؟ کہ مولا نے ماتھے کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، دعا دی مجھے کہ رات بہت ہو گئی ہے، کل طویل جنگ کا دن ہے، خیمے میں جاؤ۔ اب حسین جانتے ہیں نا یہ سارے تھوڑی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ مجھے کہا میں ذرا اپنی بہن کے خیمے میں جاؤں۔ کہ میں جا ہی رہا تھا، اب عبداللہ اپنی بہن کے خیمے میں گئے، نہ چاہتے ہوئے میں نے کچھ آوازیں سنی کہ جیسے حسین بہن کے خیمے میں گئے تو بیوی نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھیا حسین تجھے اپنے صحابیوں پہ بھروسہ تو ہے؟ مولا ایسا نہ ہو کل کوئی چھوڑ کے چلا جائے جن کے آسرے پر آئے ہو۔ فرمایا نہیں بہن زینب، جیسے صحابی خدا نے مجھے دیے کسی کو نہیں دیے۔ جیسے اس نے سنا نا کہ حسین تجھے اپنے صحاب پہ بھروسہ تو ہے، اس کا چہرہ اتر گیا، سیدھا دوڑا دوڑا صحاب کے خیمے میں آیا۔ حبیب نے دیکھا، مسلم ابن اسجا، زہیر ابن قین، کہ کیا ہوا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو ہم پہ، علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور کا سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب کے سب اٹھے، حضرت عباس کے پاس گئے، غازی ہمیں اتنی اجازت دو، ہم سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھے۔ امام نے کہا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ ہمیں سکون نہیں، ہمیں قرار نہیں، کیونکہ علی کی بیٹی کو ہم پہ ابھی تک بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے سارے کے سارے سیدہ کے خیمے کے سامنے آئے اور آواز دے کر کہا کہ علی کی بیٹی جب تک ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم حسین پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔
اور کیا وفا کی انتہا کی۔ جناب سعید امام حسین کی نماز، بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا ابروؤں کے بال آنکھوں پہ آتے تھے، کمر جھکی ہوئی، اپنے ماتھے پر کس کے کپڑا باندھا تاکہ یہ بال میری آنکھوں پر نہ آئے، ایک کپڑا کس کے کمر پہ باندھا کیونکہ کمر جھکی ہوئی تھی۔ کہتے جب تیر چلنے لگے نا تو سعید نے 17 تیر اپنے بدن پہ لیے حسین کی نماز کو بچاتے بچاتے، کہاں کہاں لگے ہوں گے۔ کہتے جب تیر لگے تو بدن سے خون جاری ہوا، خون جاری ہوا تو بدن میں راشا ہوا، جب راشا ہوا تو سعید نے محسوس کیا کبھی گر جاؤں گا۔ کہتے اسی عالم میں مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہا تھا کہ حسین کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کہتے ایک مرتبہ دونوں بازو اپنی کمر پہ رکھے کہ بدن مجھے اتنی مہلت دے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ کہتا امام نے سلام آخر دیا، سعید سرزمین کربلا پہ گرا۔ یہ ان اصحاب میں سے ہے کہ جس کے سر کو امام حسین اپنے دامن میں لیا۔ کہتے ہیں جلدی سے امام حسین نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کربلا صرف تاریخ نہیں، معارف کا مجموعہ ہے۔ کہتے ہیں اتنا خون بدن سے بہا، اتنا بوڑھا ہو چکا، اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، لیکن گویا بہت پریشان ہے، مولا سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی آخری خواہش بتانا چاہتا ہے۔ اب عبداللہ کہہ رہے ہیں سعید سکون سے چلا جا، میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، میرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے، سعید جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، لیکن نہیں کچھ کہنا چاہتا ہے، پریشان ہے۔ مولا جنت کی خبر دے رہے ہیں لیکن سعید کچھ کہنا چاہتا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں سعید بول، سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ زبان سے 2 جملے نکلے کہ مولا رضیت، مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب حسین نے کہا سعید میں تجھ سے راضی، میری اماں زہرا تجھ سے راضی، حق ادا کیا اصحاب نے حسین کا۔ شہداء کربلا میں ایک شہید ہے جناب جندب، یہ شہید ہو گیا، اس کا بیٹا ہم عمر ہے حضرت قاسم کا، 13-14 سال کا بچہ امام حسین کے پاس آیا، ابا عبداللہ مجھے اذن جہاد دیں۔ امام نے فرمایا چھوٹے ہو ابھی، تمہاری ماں نے ابھی شوہر کا غم لیا ہے، غمگین ہے بیٹا، اسے ماں کو بیٹے کا غم نہ دو۔ کہنے لگا مولا کیا کروں، ماں نے ہی بھیجا ہے کہ تو کیسے زندہ ہے، تمہارے بابا نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا جب خیام حسینی میں امام حسین نے اصحاب سے کہا نا کہ آج کل کے دن سب کے سب شہید ہو جائیں گے، فرمایا تو اس خیمے کے کونے میں ایک 14 سال کا بچہ بیٹھا تھا۔ جب سارے اصحاب چلے گئے تو امام حسین سے عرض کی کہ چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ کہتے امام حسین نے اس طرح سے قاسم کو سمجھایا کہ قاسم بس اتنا بچاؤں، کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ کہ اتنا سننا تھا، غیرت قاسمی نے انگڑائی لی، کہنے لگے چچا کیا ان کی اتنی جرت کہ ہمارے ہوتے ہوئے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ بڑی محبت کرتے تھے امام حسین اپنے حسن بھائی سے۔ یاد رکھو جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو باپ کا درجہ بڑے بھائی کو ملتا ہے۔ انسان کبھی پریشان ہو، دکھی ہو، تکلیف میں ہو تو باپ کے پاس جاتا ہے، ایک رأفت کا ہاتھ باپ کا، ماں کا انسان کے دکھوں کو بھگا دیتا ہے۔ عجیب روایت ہے، فرمایا ہر شب جمعہ مدینے میں امام حسین مولا حسن کی قبر پہ جاتے تھے، اپنا دکھ اپنا درد، جس طرح حضرت عباس کے لیے نا وہ جنت البقیع جاتے تھے، سیدہ کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے تھے، امام حسین کے لیے ہے حسن ابن علی کی قبر پہ جاتے تھے۔ راوی لکھتا ہے جب عاشورہ کا دن آیا، جب امام حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، کہتے اس قدر غم حسین کے وجود کو پکڑ چکا تھا، یہ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی رگوں میں جتنا خون تھا، جز وجود حسین تکلیف میں تھا۔ کبھی اصحاب کے لاشے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی زہیر ابن قین کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، لاشے اٹھا کر اب عبداللہ الحسین کا وجود غم سے، اب علی اکبر کا لاشا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا حسین نے تلوار زمین کربلا میں گاڑی ہوئی تھی اور اپنا سر
گھٹنوں کے بل کھڑے تھے اور سر تلوار پہ رکھا ہوا تھا اور حسین گریہ کر رہے تھے اکبر کے بعد. اب انسان جب اس غم کی کیفیت میں ہو نا تو دل کرتا ہے کاش بابا ہوتے مجھے سینے سے لگاتے. دل کرتا ہے میرا بڑا بھائی ہوتا مجھے سینے سے لگاتا, تھوڑا سا مجھے غموں کی تسکین ملتی. راوی لکھتا ہے جب حسین اس کیفیت میں تھے نا تو ایک چاند کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا حسین کے قریب ہوا اور اس نے کہا چچا ابھی قاسم زندہ ہے. اس روتی ہوئی کیفیت میں حسین نے جب قاسم کو دیکھا نا تو گویا اس نے محسوس کیا کہ حسن میرے سامنے کھڑا ہے. جلدی سے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ. وہ حسین جو تلوار پہ سر رکھ کے رو رہے تھے اس نے قاسم کو گلے لگا کے رونا شروع کر دیا. جس کے وجود سے حسن کی خوشبو آتی ہو. کہتا میں نے دیکھا قاسم نے اتنی کوشش کی کہ چچا کے ہاتھ کو چومے لیکن حسین نے ہاتھ پیچھے کر دیا. کہ پھر وہ چچا کے پیروں پہ گر گیا. چچا نے پھر اسے اٹھا لیا. گویا بار بار کہہ رہے تھے چچا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں. حسین بار بار کہہ رہے تھے قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے. میرا اکبر بھی چلا گیا. جب نہ مانے جناب قاسم اور جب وہ تعویذ حسن دیکھا کہ عباس حسن کی نشانی قاسم کے لیے ایک زرہ لاؤ. روایت کے جملے حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ہر خیمے کی چھان بین کر دی لیکن مجھے کوئی قاسم کے بدن والا زرہ نہیں ملا. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو میدان جنگ میں بغیر زرہ کے گیا ہے, جو اتنا چھوٹا تھا جس پہ گھوڑے پر ابا عبداللہ الحسین نے سوار کرایا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. آج خدا کو دو اماموں کا واسطہ دو, حسین کا واسطہ بھی دو, حسن ابن علی کا واسطہ بھی دو, اور تھوڑا سا امام حسین کی تنہائی کو محسوس کرو. ایک ایک کر کے حسین سے بھتیجے بیٹے جدا ہوتے جا رہے ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی. مجمع بہت بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی. میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے. جب بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلے گئے
کربلا کا واحد شہید جس نے زرہ نہیں پہنی، سنیں گے زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ تاکہ آنے والا تیر رک جائے، تاکہ لگنے والے نیزے کا زخم کم ہو۔ کربلا میں کچھ شہید ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ ایک شہید کا نام ابا عبداللہ الحسین ہے۔ ظالم کہنے لگا ابن سعد، جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، لیکن عزیزوں ایک چھوٹا سا فرق ہے، امام حسین کی پسلیاں بھی توڑی گئیں، لیکن جب پسلیاں ٹوٹی حسین شہید ہو چکے تھے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا۔ دائیں طرف کے نیزے بائیں طرف چلے گئے۔ حسن کا یتیم قاسم، عجب نہیں آواز دے کر کہا ہوگا بابا حسن ایک نگاہ اپنے یتیم کے بدن پہ کرو۔ بابا جس طرح دادی زہرا کی پسلیاں توڑی گئی، بابا میں دادی زہرا کا شبیہ بن چکا۔ کبھی رونے میں کنجوسی نہ کیا کرو۔ خدا کو آج حسین کی مظلومیت کا بازت ہو۔ کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا، اس نے امام حسین کو آواز دی تھی۔ راوی کہتا ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی اماں اماں اماں، میں گھوڑے سے گر گیا، اماں میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لے۔ کہ حسین دوڑے دوڑے میدان کربلا میں پہنچے۔ روایت کے جملے زین میں پاؤں تھے۔ امام حسین فرس پہ کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے حسن کی نشانی، چچا کو آواز دو۔ ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ گھوڑے سے اترے، ابا کا دامن بچھایا، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا۔ بابا خیبر فتح کرنا آسان، بابا خندق فتح کرنا آسان، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ بابا حسین سے پوچھو تیرے حسین پہ کیا گزرے، یا علی مدد کہہ کے میرے مولا نے گٹھڑی اٹھائی، خیمے کے در پہ آئے، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، فضا ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کہا حسین
حسین، حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ایک مرتبہ گٹھڑی کھلی، بیویوں کی فریادیں بلند، ہائے حسن کی نشانی، ماتم حسین۔